اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو کافی ہاٹ ہے اور وہ ہے فیک نیوز. اور کیا فیک نیوز کا مقابلہ صرف پیکا قانون کر پائے گا اس کو، یا اس کے لیے مزید بھی کچھ چیزیں چاہیے؟ اور ہمیں جوائن کیا ہے عارف شہزاد صاحب نے، جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ، خاص طور پہ ٹویٹر پہ، وہ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور ماہر نفسیات ہیں. ڈنمارک میں موجود ہیں، آج کل اسلام آباد آئے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے. اور شہزاد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اپنے بڑے بزی شیڈیول میں سے. اور مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو بہت اہم جگہوں پہ بلایا جا رہا ہے اور آپ سے میٹنگز کی جا رہی ہیں اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ فیک نیوز کا مقابلہ کیسے ہوگا. میرا آپ سے ایک ڈائریکٹ کوشچن ہے، کیونکہ آپ نے فیک نیوز کے خلاف قوانین بنانے پہ بہت زور دیا پچھلے کافی عرصے سے، اور اس پہ آپ نے بڑا آرگومنٹ کیا اور دلیل کے ساتھ کیا. اب قانون تو بن گیا، پیکا قانون، جس پہ پورے ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور صحافی خاص طور پہ بہت پریشان ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ یہی والا قانون چاہتے تھے جس کے خلاف اتنی زیادہ پاکستان میں اپوزیشن آ رہی ہے؟ دیکھیے، میں ٹریول میں تھا تو میں نے جو ابھی قانون بنا ہے اس کو پوری طرح ریڈ نہیں کیا. جو میرا موقف تھا وہ یہ تھا کہ جو فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن ہے یہ اس وقت پوری دنیا میں ایک مسئلہ ہے. مطلب آپ تو میڈیا سے بہت پرانا تعلق رکھتے ہیں. آپ کے میڈیا میں ایک سسٹم ہوتا تھا، ایڈیٹوریل چیک ہوتا تھا. اب جب یہ مطلب جس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، جس کے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، موبائل ہے، دنیا میں پیسے ہی ہے، ہاں جی، تو کوئی ایڈیٹوریل چیک نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ایسی چیزیں آنے لگ پڑیں جو کہ جس نے مطلب ہمارے معاشروں پر مطلب ہیجان، اور وہ کیونکہ اس کے ڈائنامکس ایسے تھے سوشل میڈیا کے کہ زیادہ کلکس لینے ہیں، زیادہ لائکس لینے ہیں، اس کے لیے پھر اشتعال یا کوئی ایسی چیز ہو، سنسیشنلائزیشن ہو، اور پھر اس کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ اٹریکٹ ہو سکیں. کلکس جو ہے نا، دیکھیں جتنے بھی یہ پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا کے، ٹویٹر ہے یا یوٹیوب ہے یا وٹ ایور جو بھی ہے، اس میں کلکس کی گیم ہے. جیسے آپ آئی بال کو کیچ کرتے ہیں اپنے ٹی وی کے لیے، وہاں جو ہے وہ کلکس کیچ کرنے اور کلک سنسیشن سے آتے ہیں. تو اس کے لیے مطلب لوگ پھر ایسی ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو کہ فیک. یہ ایشو تو پوری دنیا میں ہے نا. ہاں جی ٹھیک ہے، لیکن کیا پوری دنیا میں جیسے ہمارے ہاں ہوا پیکا میں، جی اب یہ کہ 3 سال قید کی سزا، آپ کی شکایت ہوگی اور آپ گرفتار ہو جائیں گے صرف شکایت پہ، ٹھیک ہے، پھر آپ کی اپیل کے حقوق نہیں ہیں، تو یہ قید جو ہے، قید سے فیک نیوز کنٹرول کی جا سکے؟ دیکھیے، مجھے نہیں پتا کہ ان کو کون گائیڈ کر رہا تھا. میرے سے جب بھی انہوں نے یا جہاں پہ بھی کنسلٹیشن ہوئی ہے، میں نے ان کو کہا کہ 3 فریم ورک ہیں آپ کے پاس، یا 3 طرح کی وہ ہیں. دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ فیک نیوز اس ٹائم ایک عالمی مسئلہ ہے. یو این نے اس پہ اسٹڈیز کی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ فیک نیوز دا بگیسٹ تھریٹ ٹو دا ڈیموکریسی ہے. ٹھیک ہے، معاشروں میں وہ کر رہے ہیں. اب کنٹرول تو کرنا ہے، اب کرنا کیسے؟ یونیسکو کے مطابق 90% لوگ یہ سمجھتے ہیں جی 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 کہ 90% کہ جمہوریت کو خطرہ فیک نیوز سے ہے. تو مطلب اب اگر آپ دیکھیں کہ اگر یہ ڈیموکریسی کو چیلنج کر رہا ہے تو ایک بہت بڑی چیز ہے. اب اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. اس کے لیے دیکھیں، یورپی یونین کے ہمارے پاس کچھ مطلب وہ ہیں، ڈیجیٹل سروس ایکٹ جیسے ان کا وہ ہے، ایک قانون ہے. پھر ہمارے پاس جرمنی جیسے ممالک کی مثالیں ہیں، انہوں نے بھی سوشل میڈیا پہ قوانین بنائے ہوئے ہیں. تو یہ تو وہ ہیں جو ڈیموکریٹک کنٹریز جنہیں کہتے ہیں، جو ہیومن رائٹس کو جو ہے وہ وہاں سزائیں ہیں اس طرح. میں آنے لگا ہوں اس طرح. تو ایک وہ فریم ورک ہے. ایک ہم آپ کا ٹرکی والا ہے، ٹھیک ہے، آپ ٹرکی والے کے نا تھوڑا مطلب ٹرکی تھوڑا اتھارٹیرین ہے ہماری طرح، اور پھر یا چائنا اور وہ والا ہے. دیکھیے، اب قانون جب بھی کہیں پہ بھی بنتا ہے اس کا مقصد کسی چیز کو روکنا ہوتا ہے. لوگوں کو سزائیں دینا کبھی بھی قانون کا مقصد نہیں ہوتا. یعنی کہ کبھی بھی قانون ایسا یہ بات دوبارہ ذرا کہیں تاکہ سمجھ آئے یہاں پہ لوگ. نہیں، دیکھیں، میں اسکینڈینیویا میں ہوں، ڈنمارک میں. اس کے کبھی آپ ان کے جیلوں کی دکھائیں تو لگتا ہے 5 اسٹار ہوٹل ہیں، اوپن جیلز ہیں کہ لوگ مطلب رات کو آ جاتے ہیں، دن کو وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو کیونکہ وہاں پر یہ ہے کہ قانون کا مقصد کسی چیز کو روکنا ہے، لوگوں کو سزا دینا یا لوگوں کو تکلیف دینا، عبرت کی مثال بنانا نہیں، یہ کسی بھی قانون کا مقصد نہیں. غلط کام کو روکنا ہے، جی، نہ کہ لوگوں کو عبرت کی مثال بنانا جس نے غلط کام کیا. جی. تو دیکھیں، فیک نیوز سے ہمارے معاشرے میں اب اچھا اس کا ایک اور جو ایلیمنٹ ہے. اب میں نے اگلے دن بھی میری انفارمیشن منسٹر سے بھی ملاقات تھی، میں نے ان سے بھی یہ بات کہی کہ جو نظریہ پاکستان اور اس طرح کی چیزیں آپ نے ڈالی ہیں، مطلب آپ پیکا میں اور اس طرح کا ایک بہت بڑا سا جمگھٹا سا بنایا ہوا ہے، رادر دن کہ وہ جو یو کے میں ابھی جو ہوا تھا، انہوں نے پبلک ڈس آرڈر
کے اوپر پنشمنٹ دی ہیں انہوں نے، لوگوں کو پنشمنٹس دی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو باقاعدہ ہنگامہ کرنے پہ دی ہیں نا. لیکن نہیں، اس میں جو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ آپ کی ایسی اشتعال انگیز پوسٹ جس سے معاشرے میں پبلک ڈس آرڈر پھیل جائے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ اس پہ وہ کرمنل اوفینس آئے. لیکن انہوں نے ثابت کیا نا، انہوں نے الزام پہ گرفتار تو نہیں کیا. الزام پہ تو دیکھیں گرفتاری والی، اور پھر اس کے بعد ان کے پاس اپیل کا حق ہے. دو ہیں، پہلے کیس ہوا اور سزا ہوئی ڈائریکٹ نا. بہت سارے جو ملک ہیں جہاں پہ، جو میں بات جلدی سے اگر یہ بتا دوں تاکہ لوگ سمجھ جائیں، جیسے فار ایگزامپل جرمنی ہے، جرمنی میں یا پھر جیسے یورپی یونین کا لا ہے، اس میں لا وہ جو پلیٹ فارم ہے اس کے اسپیسیفک ہے، انڈیویجول اسپیسیفک نہیں ہے، کیونکہ انڈیویجول اسپیسیفک پھر ان کے پاس ڈیفینیشن. کیسے اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں گے؟ مطلب ایسے ہے کہ جو جرمنی والا ہے اس میں یہ کرتے ہیں، اور ٹرکی کا بھی اس سے ملتا جلتا ہے. جرمنی والا یہ ہے کہ جو فار ایگزامپل ایک اگر ایسی خبر ہے جس سے ہیٹ پھیل رہا ہے یا پبلک ڈس آرڈر ہو رہا ہے یا وہ فیک ہے، تو وہ جو پلیٹ فارم ہے، فار ایگزامپل آپ کا یہ ایک پلیٹ فارم ہے سما کا، اگر اس نے کچھ کیا تو وہ اس سما کو چیلنج کریں گے رادر دین قانون جو ہے. ہاں جی جرمنی کا یا ٹرکی کا وہ سما کو یا ٹویٹر کو چیلنج کریں گے. ان کو ہاں وہ انڈیویجول پہ نہیں جائیں گے. 50 ملین یورو کا جرمانہ ہے اس پلیٹ فارم پہ، ٹویٹر یا سما خود کنٹرول کرے انفارمیشن کا جو ڈسپلے. ہاں جی، گورنمنٹ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے وہ. تو یہ پاکستان جو ہے، پاکستان میں جو ٹویٹر بند ہے، تو پاکستان کیسے ٹویٹر کو یہ کر سکتا ہے کہ جی آپ یہ ٹویٹر کے ذریعے، فرض کر ٹویٹر کے ذریعے کچھ غلط پھیل رہا ہے، تو پاکستان ٹویٹر کو کہہ سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں تو ایک عجیب کام ہو رہا ہے نا. میں جہاں بھی ملا ہوں، انفارمیشن منسٹر سے ملا، میں نے ان سے پوچھا آپ نے ٹویٹر کیوں بند کیا. دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ بند ہے نا اس طرح ان اناؤنس بندش، یہ نہیں ہونی چاہیے. مطلب آپ نے اگر بند کرنا ہے تو پھر آفیشلی کیجیے، ٹھیک، تاکہ آپ اس کے ریپریکیشنز بھی، مطلب جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہیں آپ کر سکیں. آپ اس طرح بند کر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ٹویٹر سب سے چھوٹا فورم ہے، 50 لاکھ بندہ اس پہ سارا، مطلب آپ کے ملک میں 5 ملین سے اوپر نہیں ہے آپ کے. وہ جو باقی ہیں جیسے، اور جو معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں، وہ تو ٹک ٹاک ہے، وہ جس کے 7 کروڑ وہ ہیں. یوٹیوب پہ آپ 5ویں بڑے یوزرز ہیں. لیکن مجھے یہاں کہا گیا کہ بھائی وہ تو ہماری سنتے نہیں ہیں، مطلب جو وہ بڑی وہ ہے. تو میں نے کہا دیکھیں ان کو بند کیوں نہیں کیا پھر؟ میں وہی ادھر آنے لگا ہوں کہ جب فار ایگزامپل ٹرکی نے یہ کہا کہ جس کے 10 لاکھ ہیں، 1 ملین، اس نے اپنا دفتر بنانا ہے تاکہ اس پہ ٹرکی میں، ادروائز ہم اس کو بین. تو ہم دفتر بنوا ہی نہیں پاتے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں ہماری کون سنتا ہے. کیا وجہ کیا اس کی؟ نہیں مطلب وجہ آئی ڈونٹ نو. انہوں نے ترکیہ کی سن لیتے ہیں. ہاں جی، وہاں پہ اتنے کم آبادی بھی کم ہے، یوزر بھی کم ہے. جی ہماری نہیں سنتے، یوزر بھی زیادہ ہے. جی وجہ کیا ہے اس کی وجہ میرے ذاتی خیال میں تو پھر یہی ہے کہ یہ پراپرلی ان کو دیکھیں بزنس وہ بھی تو لے رہے ہیں نا. مطلب آپ دنیا کے 5ویں 6ٹی بڑی آبادی والا ملک ہو، آپ کے ہاں 17 کروڑ موبائل ہیں، مطلب یو آر ویری ہیوج نیٹ ورک. ہم اپنے آپ کو مارکیٹ ہم نہیں کروا، مارکیٹ سے زیادہ یہ ان کو پراپرلی کنونس نہیں کر سکتے. مارکیٹ ہی ہے نا ہماری، کہ آپ بتائیں کہ ہمارے آپ کو یہاں آنے سے یہ فائدے آپ اٹھا رہے ہیں، جی، تو اس لیے ہمارے یہ کام آپ قوانین پہ عمل. اچھا مجھے بتائیں، یہ جو آپ نے قوانین کی اگزامپل دی ہے جی ترکیہ کی اور جرمنی کی کہ وہ پلیٹ فارم کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو مجھے بھی اندازہ ہے کہ جرمنی نے ایکس کو یا ٹویٹر کو بہت فائن کیا ہوا ہے. جی اس کا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں اسے فرق پڑتا ہے کیونکہ ایکس نے فائن پے تو نہیں کیا. نہیں دیکھیں یہ جو ایلون مسک ہے نا، اب یہ ایک نئی فنامنا آ گیا ہوا ہے، اس کے اوپر ابھی کیس چل رہا ہے. وہ جو ڈیجیٹل سروس ایکٹ ہے ایو والا، ایو کا ایک اپنا بھی ایکٹ ہے، تو اس میں پھر اب پورا ایو ڈیسائیڈ کرے گا کہ اگر اس کا پلیٹ فارم ان کی معاشرے کی ہارمنی کو اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے. اب تو ایلون مسک نے جرمنی کے انتہا پسند لیڈر کو سپورٹ کر دیا ان کے الیکشن. اب تو یہ دیکھیں، اب تو یہ کمپین اور شدید ہو، وہاں پہ بحث ہو رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس ڈسکشن کے بعد جو ہے آپ کا جو یہ ہے مطلب ہو سکتا ہے اس کو بین کر دیں ایکس کو ایز اے ہول. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے جرمنی اور ترکیہ کی ایگزامپل برطانیہ کی بھی دی. برطانیہ میں ڈائریکٹ سزا دیتے ہیں جو اشتعال انگیزی پھیلاتا ہے، چاہے وہ ایکس کے ذریعے پھیلائے، ٹویٹر کے ذریعے پھیلائے، فیس بک پہ ہو، ٹک ٹاک پہ ہو یا یوٹیوب پہ ہو. وہ ڈائریکٹ سزا دیتے ہیں اس انڈیویجول کو. بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں. جرمنی اور ترکیہ میں ایسے نہیں. تو پاکستان کے لیے ماڈل، پاکستان میرا خیال برطانیہ کے ماڈل پہ گیا. دیکھیے میں اگین کہوں گا کہ میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ جرمنی میں نہیں ہوتی، لیکن اس کو پھر وہ سول میں رکھتے ہیں. سول قید نہیں کرتے؟ نہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں نا آپ کے ٹی وی چینلز برطانیہ میں ڈیفیمیشن کیس ہارے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اپنے چینلز بھی بند کیے ہیں. اور اس کے بعد تو یہ ہوا ہے کہ بھئی آپ کا سسٹم اتنا افیکٹو ہو
یہ تو سر سے اتارنے والی بات ہے نا کہ اس کو گرفتار کر لو، اس کو وہ کر لو. مطلب آپ سزائیں رکھیں، آپ جرمانے رکھیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کہیں بھی لا بنتا ہے، مطلب جو مہذب ملک ہے، اس میں جو ہیومن بینگز ہوتے ہیں نا، اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، اس کو چانس دیا جاتا ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے اس نے کر دیا، نیکسٹ ٹائم نہیں کر، تو پہلے وارننگ کی جاتی ہے، چھوٹے فائن کیے جاتے ہیں. مطلب اس طرح ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ اس کو، نہیں برطانیہ نے تو ایسے نہیں کیا. نہیں، برطانیہ کا وہ مسئلہ بڑا شدید تھا سر. وہ اتنی بڑی آگ تھی، اگر وہ پھیل جاتی تو ایسی آگ ہمارے تو بہت دفعہ لگ چکی ہے کہ اب چھوٹی موٹی آگ تو ہمیں آگ لگتی نہیں ہے نا. مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں میری جو بھی، مطلب ان میں سے کسی کو بھی انفارچونیٹلی سوشل میڈیا، اس کے ڈائنامکس یہ وہ نہیں پتا. مطلب یہ ایک بہت بڑا. تو اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ آخر میں یہ بتا دیں، جو آپ کہہ رہے ہیں لوگ جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان لوگوں کو ڈائنامکس کے نہیں پتا، تو پھر اس طرح کے قوانین بنا کے جس پر ہم عمل کر سکیں. ہمیں تنقید بھی ہر طرف سے ہو رہی ہے، برطانیہ سے قوانین پہ سزائیں دے رہا ہے، ہمارے یہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ہمارے یہاں آگ بھی زیادہ لگتی ہے، وہاں تو ایک دفعہ آگ لگی ہے. میں نے ان کو ایک چیز ریکمینڈ کی. میں یہ کہہ رہا تھا ان سے کہ فار ایگزامپل فیک نیوز ایک بڑا مسئلہ ہے، اور ابھی جب آپ نے قانون بنایا اس پہ زیادہ ریزسٹنس بھی آ گیا. آپ نے پہلے پبلک کنسلٹیشن پروسیس شروع کرنا تھا. آپ نے ایک ڈیبیٹ، جیسے میں نے کچھ ٹرینڈز کیے ٹویٹر پر، ان پہ 2 لاکھ ٹویٹس ہوئیں. ایک اس میں تھا کہ ڈس انفارمیشن از ناٹ جرنلزم، یا فیک نیوز از ڈسٹیبلائزنگ پاکستان، اینڈ بوتھ آر ٹرو ٹرینڈس. اٹس ناٹ لائک اے پولیٹیکل ٹرو اسٹیٹمنٹس. تو اس کے بعد اس پہ 2 لاکھ ٹویٹس ہوئے. تو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، آپ اسٹریس ٹرین سارا کچھ کر رہے ہو، تو ایک تو آپ اس پہ پبلک ڈیبیٹ کرواتے. پھر میں نے ان سے کہا کہ جو یورپی یونین ہے، UN ہے، یہ ان کے ساتھ ورکشاپ سیمینارز رکھتے فیک نیوز کے اوپر، تاکہ آپ کو ان کی انپٹ بھی آتی کہ کون سا ایسا لا ہو جس میں کوئی مطلب سینسرشپ یا ہیومن رائٹ وائلیشن یا یہ بھی نہ ہو، اور ان کو بھی نہ ہو، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ان کو مطلب یہ کنٹرول بھی ہو سکے. دیکھیں ایک بات میں یہاں اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں گا، ابھی کہہ لوں مختصر، بہت مختصر. دیکھیں بہت تیزی سے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ جو جرنلسٹک باڈیز ہیں جو اس طرح کر رہی ہیں، پچھلی دفعہ جب ڈس انفارمیشن کا لا آیا، حامد میر نے جب اس کو مریم اورنگزیب صاحبہ کو کہہ کر اس کو واپس لے لیا. اس کے بعد ابھی کوئی مطلب 2 سال سے اوپر کا ٹائم ہو گیا. اس دوران جو ڈس انفارمیشن اور اس کا ایک سیلاب آیا ہے، آپ کی جو جرنلسٹک باڈیز ہیں انہوں نے بھی تو کوئی ایسا میکانزم یا فریم ورک نہیں بنایا کہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے کوئی ایسا کریں کہ ایسے لوگوں کو روک سکیں، تاکہ آپ صرف گورنمنٹ پہ کرٹیسائز نہ کریں. بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کا، اور بہت شکریہ. اور یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ جو کوڈ آف کنڈکٹ بنا ہوا ہے ٹی وی چینلز کا، وہ بھی ٹی وی چینل نے خود بنا کے سپریم کورٹ میں دیا تھا، لیکن ٹی وی چینل خود اس پہ عمل درآمد نہیں کروا پا رہے.